امجد صابری بھائی سے بہت زیادہ ملاقات اس سال ہوئی تھی. تو 2 دن پہلے کی بات ہے, امجد صابری بھائی سما پر آئے تھے. تو وہ اس دن میں تھی, جس دن ان کی شہادت ہوئی اس دن میں نہیں تھی. تو ان کے گھر سے سحری آیا کرتی تھی, تو وہ اکثر ان کے گھر سے سحری آیا کرتی تھی. تو وہ اس دن کوفتے بن کر آئے تھے. تو وہ اس طرف عورتیں بیٹھ گئی تھیں, اس طرف مرد بیٹھ گئے تھے سحری کے دسترخوان پہ. تو جب وہ کوفتے اس طرف چلے گئے نا جو ان کے گھر سے بن کر آئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپا کو بھی تو دیجیے نا میری طرف کے میرے گھر کے کوفتے. تو میں نے کہا کہ امجد بھائی میں تو ضرور کھاؤں گی, مجھے تو کوفتے بہت پسند ہیں. تو وہ اچھا اس سال جیسے کچھ قدرت ان سے کہلوا رہی تھی, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں مایا خان والی ٹرانسمیشن میں تھی. تو 2-4 دن پہلے وہ اپنی بچیوں کو لے کر آئے تھے, اور ایک ایک سے کہا کہ میری بچیوں کو سر پہ ہاتھ رکھیے. پتہ نہیں کیوں, کیا ان کو معلوم ہونے والا تھا کہ ان کی بچیاں یتیم ہونے والی ہیں, اور ہر ایک سے انہوں نے کہا کہ میری بیٹیوں کو سر پہ ہاتھ رکھیے. اور مجھے نہیں معلوم, اور 16 رمضان کو ان کو شہید کیا گیا, اور کتنا بڑا جلوس تھا وہ جنازے کا, یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا. اور میں حیران تھی کہ ان کا ایک بہت بڑا حوالہ جو تھا ٹرانسمیشنز, لائیو ٹرانسمیشنز بھی تھیں, اور ہم سارے کے سارے لوگ اپنی ٹرانسمیشنز میں لگے ہوئے تھے. تو ہم لوگ تو جا ہی نہیں سکے تھے, مگر اس کے باوجود خلق خدا اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی. تو میں عید کی رمضان میں نہیں جا سکی تھی, عید پہ جب ان کے گھر گئی تو ان کی بہن سے شازیہ سے میری ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میرا بھائی اتنا عاشق اہل بیت تھا اور اتنا عاشق رسول تھا, اور کہا کہ 7 محرم کو ایک سبیل لگا کرتی تھی گھر کے سامنے, اور کہنے لگے امجد بھائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ اس سبیل میں ہر چیز ڈال دیں, آئس کریم ڈال دیں, تخم بالنگا ڈال دیں, اور نٹس ڈال دیں, اور کیا کیا ڈال دیں. میں کہتی تھی بھائی اتنی چیزیں مت ڈالو, خراب ہو جائے گا. وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا, جو چیز مولا کے نام پہ بنی ہو وہ چیز خراب ہو ہی نہیں سکتی. اور دور دور سے لوگ وہ شربت پینے کے لیے آیا کرتے تھے. تو یہ ان کی عقیدت کی انتہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم نے صبح بھی امجد کو ٹریبیوٹ پیش کی تھی, اور امجد دل میں ہے. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ٹرانسمیشنز تو ہم بہت ساری کریں گے, لیکن امجد ہمیشہ اس کا حصہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. آپ کی ملاقات بھی امجد سے ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک ہی ملاقات ہوئی. میں نے دیکھی ایک کردار زندہ رہتا ہے, خدمات زندہ رہتی ہیں, اور ہماری قوم کی یہ بڑی خوبی ہے کہ ہم اپنے جو کردار لوگ ہوتے ہیں, کردار شخصیات ہوتی ہیں, ان کو ہم اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں. کسی بھی انسان کے جانے کا دکھ نہیں ہوتا, اس نے جانا ہوتا ہے, اس کی ناقدری کا دکھ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں ہر ایک کی زندگی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. ایز اے انسان یہ نہیں ہوگا, ایز اے مسلمان, دیکھ لیجئے گا ہمارے ہاں نہیں ہوگا. ایز اے انسان, ایز اے مسلمان, ایز اے پاکستانی, ایز اے محب وطن, امجد صابری بہت کمال کے انسان تھے. کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آمین, آمین, آمین. میں میرے خیال میں یہ ظاہر کہ جس طرح کہ مفتی صاحب نے کہا کہ وہ ان کی قدردانی کے لحاظ سے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ امجد صابری بھائی نے مجھ سے کہا کہ آپا مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ تم تو بڑے امیر آدمی ہو گئے ہو, بڑے مشہور آدمی ہو گئے ہو, تم نے ڈیفینس میں گھر لے لیا ہوگا. تو میں کہتا تھا کہ نہیں, مجھے لیاقت آباد سے محبت ہے, میں اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. وہ گھر ان کا آبائی گھر ہے, اور وہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے. تو امجد صابری بھائی نے کہا کہ آپا جب میں صبح کو گھر سے نکلتا ہوں تو کبھی کوئی بچہ مجھے دیکھ کے مسکرا دیتا ہے, کوئی جوان مجھے دیکھ کے ہاتھ ہلا دیا کرتا ہے, کوئی بوڑھا دیکھ کے خوش ہو جایا کرتا ہے. تو کہنے لگے کہ آپا کیا میں اتنے سارے لوگوں کی خوشی چھین لوں؟ اگر میں گھر چینج کر لوں یا گاڑی پہ بلیک شیشے لگوا لوں تو کیا میں اتنے سارے لوگوں کی خوشی چھین لوں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگوں کا دل رکھنا جانتے تھے, اور وہ زندہ و جاوید رہیں گے لوگوں کے دلوں میں. جو لوگ امجد کو جانتے ہیں وہ یہ بھی بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. جو لوگ امجد کو جانتے ہیں کہ وہ دل کا بہت نرم تھا, بہت زیادہ نرم تھا. ادھر غصہ ہوتا تھا, ادھر فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا. ادھر کچھ کہا, اس کے بعد خود ہی معافی مانگ لی. مطلب وہ ڈفرنٹ تھا, بہت ڈفرنٹ تھا. ظاہر میرے خیال میں 2 چیزیں ایسی تھیں جس کی بنا پر اللہ نے ان کو اتنی خلق خدا میں اتنی محبت عطا فرمائی. ایک تو وہ سچے عاشق خدا و رسول تھے, ایک تو سچے عاشق اہل بیت تھے, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نماز کے بہت پابند تھے. لائیو ٹرانسمیشن میں وہ نماز کا ٹائم ہوا کرتا تھا, وہ اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے اور نماز پڑھ لیا کرتے تھے. اور ایک بات اور جو کہ میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ وہ اپنی ماں کے بڑے عاشق تھے.
میں نے اتنی اپنی ماں سے محبت ان کو کرتے ہوئے دیکھا تھا. ایک دفعہ لائیو ٹرانسمیشن میں وہ ایک خاتون تھیں, وہ کچھ اپنی ساس کی کچھ برائی کرنے لگیں, تو وہ امجد بھائی جو تھے وہ کسی اور خیال میں تھے, وہ ایک دم سے اٹھے, کہنے لگے کہ ارے انہوں نے تمہارے شوہر کو پالا ہے, پوسا ہے. وہ پورا ان کا رنگ چینج ہو گیا اور وہ اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ میں وہ نہیں بھول سکتی. ایسے ہی تھے, ایسے ہی تھے. آپ کی ملاقات رہی؟ جی. کیا آپ کی؟ بس ان کے لیے بس ایک ہی جملہ میں کہوں گی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور جو عشق کی شمع انہوں نے لوگوں کے دلوں میں جلائی اور رحم کیا, محبت کی, اخلاق کے ساتھ جو وہ پیش آئے, تو وہ رہتی دنیا تک ان کا نام ہے. دیکھیں آپ, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, کفن تو بے شک میلا ان کا نہیں ہو سکتا, لیکن ان کا نام جو ہے وہ تا قیامت تک جتنے لوگ بھی ہیں جو ان سے پیار کرتے ہیں, جو نہیں بھی ملے ہیں, اور جہاں تک ان کی آواز جاتی رہی ہے, جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, جو اہل بیت اطہار سے محبت کی, اور جس طرح آپ فرما رہی تھیں کہ ان کا یہ مزاج تھا. بے شک میں بھی ان کے گھر گئی ہوں محفل میلاد پڑھنے کے لیے. ان کا خود کا بھی اور ان کے پورے گھرانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ بہت سادہ طبیعت کے لوگ ہیں, بہت محبت والے, اور اتنے سخی تھے کہ جب نعت خانے جاتی تھیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ جو دینے میں بالکل بھی جھجکتے نہیں تھے, محبت کرتے تھے بے تحاشا. جب میں واپس آتا ہوں تو محفوظ صاحبہ آپ سے اور ندیم بھائی آپ سے بات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد.